محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کچرے کے ڈھیر سے ملنے والے ایک لاوارث بچے کو اپنا خون پلا کر پالا اور اسے پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنایا۔ 20 سال کے بعد ایک دن ایک چمچماتی گاڑی ہمارے غریب خانے کے باہر رکی۔ اندر سے شہر کا سب سے بڑا اور مغرور نواب نکلا اور دعویٰ کیا کہ یہ اس کا کھویا ہوا وارث ہے، جسے اس کی سوتیلی ماں نے غائب کروا دیا تھا۔ وہ میرے بیٹے کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا، لیکن جب میں نے اس نواب کے گلے میں پڑا وہ خاندانی لاکٹ دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں چیخ پڑی، کیونکہ وہ لاکٹ اور اس پر کندہ نشان بتاتا تھا کہ اس نواب کا اصل بیٹا یہ نہیں بلکہ… اس رات گرم ہوائیں شہر کی سنسان اور ویران سڑکوں پر آگ برسا رہی تھی۔ گرمی اور حبس کا یہ عالم تھا کہ میرا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا اور پیاس سے میرا گلا کانٹے کی طرح سوکھ رہا تھا، اور میں اپنی پرانی اور کئی جگہوں سے پھٹی ہوئی میلی چادر میں خود کو سمیٹے کچرے کے اس بڑے اور بدبودار ڈھیر کے پاس کھڑی تھی، جہاں سے مجھے اکثر اپنے اور اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ پرانا سامان یا سوکھی روٹی کے ٹکڑے مل جایا کرتے تھے۔ میں ایک غریب لاوارث اور بے سہارا عورت تھی، جس کا اس ظالم اور پتھر دل دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں تھا، اور میری زندگی کا ہر دن ایک نئی جنگ اور ایک نیا عذاب تھا جسے میں اکیلے سہتی تھی۔ میں اپنے پسینے سے لت پت ہاتھوں سے کچرے کی اس غلاظت میں کچھ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جو لو کے شور میں کہیں دب سی گئی تھی۔ پہلے تو میں سمجھی تھی کہ شاید کوئی بلی کا بھوکا بچہ پیاس اور گرمی سے تڑپ کر رو رہا ہے، لیکن جب وہ آواز کچھ اور تیز ہوئی تو میرے قدم وہیں کے وہیں رک گئے اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے کانوں پر یقین نہ کرتے ہوئے انتہائی غور سے سنا۔ وہ کسی جانور کی نہیں بلکہ کسی انسان کے بچے کے مسلسل رونے کی دل خراش اور تکلیف دہ آواز تھی۔ خوف، حیرت اور ایک عجیب سی ہمدردی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں اس آواز کی سمت آگے بڑھی۔ آگ برساتی گرمی نے میرا برا حال کر دیا تھا، لیکن مجھے اس وقت اپنی پیاس اور گرمی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کچرے کے ایک بڑے سے ڈھیر کے بالکل پیچھے ایک پرانے اور گندے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک نوزائیدہ بچہ شدید گرمی، حبس اور بھوک سے نڈھال ہو کر رو رہا تھا۔ اس ننھی اور معصوم سی جان کو اس کچرے اور غلاظت میں جھلستا ہوا دیکھ کر میرے دل میں جیسے کسی ایک نے بڑا سا خنجر اتار دیا ہو، اور ممتا کا وہ مقدس جذبہ جو مجھ جیسی تنہا عورت کے اندر کہیں بہت گہرائی میں مرا ہوا تھا، وہ ایک دم سے جاگ اٹھا اور تڑپنے لگا۔ میں نے اپنے کامتے اور گندے ہاتھوں سے اس روتے ہوئے بے آسرا بچے کو اٹھایا اور دیوانہ وار اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا نرم و نازک جسم بھٹی کی طرح تپ رہا تھا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹ پیاس سے سوکھ کر سفید پڑ چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے پرانے دوپٹے کا ایک حصہ اس کے چھوٹے سے وجود کے گرد لپیٹا اور اسے دھوپ اور لو سے بچانے کی کوشش کی۔ اسی ایک لمحے میں نے اپنے رب کو گواہ بنا کر یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ میں اس لاوارث اور اپنوں کے ٹھکرائے ہوئے بچے کو اس ظالم دنیا میں اب کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کی حفاظت کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں اسے اپنے سینے سے مضبوطی سے لگائے تیزی سے اپنے کچے اور ٹوٹے ہوئے گھر کی طرف بھاگی۔ لو کے گرم تھپیڑے اور تپتی ہوئی زمین نے میرے ننگے قدموں کو جلانے کی بار بار کوشش کر رہے تھے، اور میں کئی بار چکر کھا کر گرنے سے بچی، لیکن آج میرے اندر نہ جانے کہاں سے ایک عجیب سی اور ناقابل شکست طاقت آ گئی تھی، جو مجھے ایک پل کے لیے بھی رکنے نہیں دے رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے بری طرح ہانپتے ہوئے اس ننھے فرشتے کو ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لٹایا، اور پاگلوں کی طرح جلدی جلدی ایک پرانا ہاتھ والا پنکھا ڈھونڈ کر
اسے ہوا دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے ہاتھ گرمی اور خوف سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے ایک پرانے مٹی کے پیالے سے تھوڑا سا پانی پی لیا اور ایک صاف کپڑا گیلا کر کے اس کے تپتے ہوئے ماتھے اور جسم پر رکھا تاکہ اس کے جسم کی آگ تھوڑی سی کم ہو اور اس کی اکھڑتی ہوئی سانسیں بحال ہو سکیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس معصوم بچے نے روتے روتے اپنی خوبصورت آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھا۔ ان معصوم اور گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش اور درد تھا جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام اور اس کی محبت کا اسیر بنا لیا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے گرم ماتھے کو چوما اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس کا نام عمران رکھوں گی اور اسے دنیا کی ہر وہ خوشی دوں گی جس کے لیے میں خود ترسی ہوں۔ اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنے عمران پر لگا دی۔ اب میری اس بے رنگ اور بے مقصد دنیا کا واحد اور سب سے بڑا مقصد اس بچے کو پالنا اور اسے پڑھا لکھا کر ایک بہت بڑا اور عزت دار انسان بنانا تھا۔ عمران کو دودھ پلانے کے لیے میرے پاس ایک ڈھیلا بھی نہیں تھا۔ میں رات بھر حبس اور مچھروں میں اسی تکلیف دہ سوچ میں جاگتی رہ گئی کہ میں اپنے معصوم بچے کا پیٹ کیسے بھروں گی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی انا اور شرم کو مکمل طور پر مار کر محلے کے امیر اور مغرور لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھونے اور جھاڑو پونچھا کرنے کا کام شروع کر دیا۔ گرمیوں کی ان چلچلاتی اور جھلسا دینے والی تکلیف دہ دوپہروں میں جب وہ سب لوگ اپنے ٹھنڈے اور ہوادار کمروں میں مزے کی نیند سو رہے ہوتے تھے، میں ان کے گھروں میں ابلتے ہوئے گرم پانی سے ان کے بڑے بڑے صحن دھو رہی ہوتی تھی۔ شام کو تھک ہار کر اور ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے گھر لوٹتی اور چارپائی پر لیٹے اپنے عمران کو مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا پاتی تو میری دن بھر کی ساری تھکن اور سارا درد ایک پل میں ہوا ہو جاتا اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں اس دنیا کی ساری دولت اور ساری خوشیاں پالی ہوں۔ ایک دن گرمیوں کے دن عروج میں میرا چھوٹا سا عمران لو لگنے کی وجہ سے بہت سخت بیمار ہو گیا۔ اس کا جسم تیز بخار سے بھٹی کی طرح تپ رہا تھا اور وہ مسلسل تکلیف سے رو رہا تھا۔ میرے پاس اس کی دوا لانے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ میں اسے گود میں اٹھائے ننگے پاؤں تپتی ہوئی سڑک پر روتی اور گڑ گڑاتی محلے کے ایک پرائیویٹ کلینک پر گئی، لیکن اس ظالم اور بے حس ڈاکٹر نے میرے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہ کی اور بغیر پیسوں کے میرے بچے کا علاج کرنے اور اسے دوا دینے سے صاف انکار اور سختی سے منع کر دی اور مجھے بے دردی سے دھکے دے کر اپنے کلینک سے باہر نکال دیا۔ میں سڑک پر کھڑی آگ برساتے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ میرے بال بہت لمبے اور گھنے ہیں، جن کی اور محلے کی عورتیں بھی اکثر تعریف کیا کرتی تھی۔ میں نے اسی وقت ایک تکلیف دہ فیصلہ کیا اور بازار جا کر اپنے وہ لمبے اور خوبصورت بال ایک عورت کو چند روپیوں کے عوض بیچ دیے اور ان پیسوں سے بھاگ کر اپنے عمران کے لیے مہنگی دوا اور کچھ پھل خرید کر لائی۔ میں نے اس دن جب اسے دوا پلائی تو محسوس کیا کہ لوگ سچ کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو اپنا خون پلا کر پالتی ہے، اور میں نے واقعی اپنے عمران کو اپنا خون، اپنا پسینہ اور اپنی روح نچوڑ کر پلائی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا سارا دن دھوپ میں کام کرنے کے بعد میرے پاس صرف ایک روٹی ہوتی تو میں وہ روٹی اپنے عمران کو کھلا دیتی اور خود کئی گلاس پانی پی کر بھوکے پیٹ سو جاتی اور اپنے بچے کو یہ احساس تک نہ ہونے دیتی کہ اس کی ماں بھوکی ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور میرا عمران میرے سامنے بڑا ہونے لگا۔ وہ واقعی ایک بہت ہی ذہین، سمجھدار اور حساس بچہ تھا۔ وہ بچپن سے ہی دیکھتا چلا آیا تھا کہ اس کی ماں اس کی خوشیوں اور اس کی پڑھائی کے لیے کتنی سخت اور جان لیوا تکالیف برداشت کر رہی۔ وہ جب میرے کام کاج سے جلے ہوئے اور کھردرے ہاتھوں کو غور سے دیکھتا تو اس کی معصوم آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ روتے ہوئے میرے ان زخموں
بھرے ہاتھوں کو چوم کر کہتا کہ ماں، میں ایک دن بہت بڑا اور طاقتور آدمی بنوں گا اور تمہیں ان سب دکھوں اور غریبی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلاؤں گا۔ اس نے بچپن ہی میں اپنے ننھے سے دل میں یہ قسم کھا لی تھی، وہ ایک دن میری ان تمام بے لوث قربانیوں اور میرے بہائے ہوئے پسینے کا صلہ مجھے ضرور دے گا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر محنت کرتا، ہمارے اس غریب خانے میں بجلی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس لیے میرا معصوم اور محنتی بیٹا سڑک کے کنارے لگی میونسپلٹی کی اسٹریٹ کی لائٹ کی مدھم اور پیلی زرد روشنی کے نیچے حبس اور مچھروں کی پرواہ کیے بغیر زمین پر بیٹھ جاتا اور اپنی کتابیں پڑھتا رہتا، اور میں دور اندھیرے میں کھڑی اپنا پسینہ صاف کرتے اسے دیکھتی رہتی اور اللہ کے حضور گر گڑا کر اس کی کامیابی اور حفاظت کی دعائیں مانگتی رہتی۔ عمران کی یہ دن رات کی سچی محنت جلدی رنگ لانے کی۔ وہ ہر کلاس میں شاندار اور سب سے اول نمبروں میں آتا، اس کے بعد اسکول کے تمام سخت اساتذہ بھی اس کی بے پناہ ذہانت اور اس کی شرافت کے معترف تھے۔ میں نے اس کی بڑھتی ہوئی فیسیں اور کتابوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے 2 وقت کی بجائے اب 3 وقت مسلسل کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے لوگوں کے کپڑے سیے، ان کے گھروں کا بدبودار کچرا اٹھایا، بازاروں سے ہر دھوپ چھاؤں میں سبزیاں لا کر گلیاں میں بیچیں، اور ہر وہ جائز اور حلال مشقت کی جو ایک غریب اور بے سہارا عورت کر سکتی تھی۔ میرے دل و دماغ میں بس ایک ہی دھن اور ایک ہی پاگل پن سوار تھا کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر اس شہر کا سب سے بڑا اور ایماندار افسر بنے اور ان تمام لوگوں کو غلط ثابت کرے جنہوں نے اسے کچرے کا ڈھیر کہا تھا۔ جب عمران نے اپنے میٹرک کے بورڈ کے امتحان میں پورے صوبے میں پہلی پوزیشن حاصل کی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی سے مٹھائی خریدی اور ان تمام محلے والوں کو بانٹی جو کبھی مجھے کچرے والی اور پاگل کہہ کر میرے منہ پر تانے دیتے تھے، اور آج وہ سب میرے بیٹے کی شاندار کامیابی پر رشک کر رہے تھے اور میری عزت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ میرے عمران کی اصل نیت کیا ہے، اور ابھی بہت درد اور بہت کٹن ہے۔ اسے ایک اعلیٰ اور سرکاری اور طاقتور افسر بنانا تھا، اسے وہ ظالم معاشرے کی ان تمام برائیوں اور ناانصافیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر سکے جن کا میں نے اور اس نے ساری زندگی ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ کالج اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی کا طویل اور صبر آزما سفر اور بھی زیادہ مشکل اور تھکا دینے والا تھا۔ کتابیں بہت زیادہ مہنگی تھیں اور فیسیں اتنی زیادہ تھیں کہ میرے دن رات خون پسینہ ایک کرنے کے باوجود پوری نہیں ہو پا رہی تھی، اور اس لیے میرے درد کا احساس کرنے والے بیٹے عمران نے بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی نوکریاں شروع کر دیں۔ وہ چھوٹے بچوں کو رات گئے تک ٹیوشن پڑھاتا، صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھ کر لوگوں کے گھروں میں اخبار پھینکتا اور رات کو دیر تک حبس میں جاگ کر اپنی مشکل پڑھائی کرتا۔ میری عمر اب ڈھل چکی تھی اور میں وقت سے پہلے ہی گرمی میں مشقت کر کے بہت بوڑھی اور انتہائی کمزور ہو گئی تھی۔ میری کمر مسلسل جھک کر کام کرنے اور بوجھ اٹھانے کی وجہ سے دوہری ہو گئی، اور راتوں کو رونے اور اندھیرے میں کپڑے سینے کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی بھی بہت حد تک کمزور ہو گئی تھی۔ میرا اندرونی حوصلہ اور میرا یقین ابھی بھی پہلے دن کی طرح جوان اور چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ میں ہر وقت گرمی کی پرواہ کیے بغیر اپنی پرانی جائے نماز پر بیٹھتی، اپنے رب سے گڑ گڑا کر اپنے عمران کی کامیابی اور اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی۔ عمران نے یونیورسٹی کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد CSS کا امتحان دینے کا اٹل فیصلہ کیا۔ یہ امتحان پورے ملک کا سب سے مشکل اور بڑا امتحان مانا جاتا تھا، جس کو پاس کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا تھا۔ میرے بیٹے نے کئی مہینوں تک خود کو
ایک چھوٹے سے اندھیرے اور گرم کمرے میں بند کر لیا، اور وہ کتابوں اور نوٹس کے بڑے بڑے ڈھیروں میں گھرا ہوا، پسینے میں بھیگا ہوا، صرف اور صرف اپنی منزل کے بارے میں سوچتا اور بغیر رکے پڑھتا رہتا۔ میں اس کے لیے روکی سوکی روٹی بنا کر دروازے کے پاس رکھ دیتی، اور وہیں سے وہ اٹھا کر کھا لیتا، اور اسے رو رو کر دعائیں بھی دیتی رہتی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب عمران نے پوری تیاری اور مضبوط اعتماد کے ساتھ اپنے امتحان کے پرچے دیے، اور جب طویل اور جان لیوا انتظار کے بعد رزلٹ کا دن آیا تو میری اور عمران دونوں کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اور عمران نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اخبار میں اپنا رول نمبر تلاش کیا، اور جب اس نے اپنی نم آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے پورے ملک میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے تو سیدھا زمین پر میرے قدموں میں گر کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر سینے سے سختی سے لگا لیا، اور اس کے سینے سے بھیگے چوڑے ماتھے کو بار بار چوما۔ آج میری ساری زندگی کی سخت ترین محنت، میری بھوک، میری پیاس، میری دولت اور میرے سارے دکھ وصول ہو گئے تھے۔ وہ لاوارث اور ٹھکرایا ہوا کمزور بچہ جسے میں نے ایک اندھیری اور حبس زدہ رات میں کچرے کے ڈھیر سے موت کے منہ سے نکالا تھا، آج اس ملک کا سب سے کم عمر ترین اور طاقتور سرکاری افسر بن چکا تھا۔ حکومت نے میرے عمران کی زبردست قابلیت اور اس کے شاندار نمبروں کو دیکھتے ہوئے اسی شہر کا سب سے بڑا اور یعنی SSP ڈپارٹمنٹ کر دیا۔ اس نے اپنا عہدہ اور چارج سنبھالتے ہی پورے شہر میں کرپشن اور جرائم پیشہ کے خلاف ایک بہت بڑا اور سخت کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اس کی ایمانداری، فرض شناسی اور بے خوف بہادری کے چرچے چند دنوں میں پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے۔ وہ کبھی بھی کسی بڑے سے بڑے سیاستدان یا وڈیرے کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور نہ ہی کسی کروڑوں روپے کی رشوت کی کوئی پرواہ کرتا تھا۔ وہ صرف اور صرف غریبوں اور مظلوموں کو انصاف دلانے پر کامل یقین رکھتا تھا۔ حکومت کی طرف سے ہمیں رہنے کے لیے ایک بہت بڑا اور پرتعیش سرکاری گھر ملا، جس میں درجنوں نوکر چاکر اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ٹھنڈے AC والے کمرے تھے۔ جب میں اپنے پرانے اور سادہ کپڑے میں اس محل جیسے خوبصورت اور ٹھنڈے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کوئی خواب تو نہیں بلکہ سچ ہے۔ عمران نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک انتہائی نرم اور خوبصورت صوفے پر بٹھا دیا، اور زمین پر بیٹھ کر میرے کھردرے پاؤں دباتے ہوئے رو کر کہنے لگا کہ میری پیاری امی، یہ سب کچھ اور یہ ساری عزت صرف اور صرف تمہاری اس بے لوث اور محبت کی وجہ سے ہے۔ اگر تم مجھے کالی اور گرم رات میں کچرے کے غلاظت سے نہ اٹھاتی اور اپنا خون پسینہ پلا کر مجھے زندگی نہ دیتی تو آج میں اس مقام پر ہرگز نہ ہوتا۔ عمران کی شاندار کامیابیاں، اس کا رتبہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ان شاندار کامیابیوں اور اس کی ایمانداری نے شہر کے کئی طاقتور اور ظالم لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، جن کا کالا اور غلیظ کاروبار میرے بیٹے کی سختی کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ اور قاتلوں میں سب سے بڑا اور خوفناک نام نواب شجاعت کا تھا۔ نواب شجاعت اس پورے شہر کا سب سے مغرور، ظالم اور طاقتور ترین شخص تھا، جس کا کالا دھن اور غیر قانونی کاروبار پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا، اور کوئی بھی پولیس والا یا جج اس کے خلاف کوئی چھوٹی سی بھی کارروائی کرنے سے اور تھا۔ لیکن میرے شیر دل اور بے خوف بیٹے عمران نے تو اڈوں پر چھاپے مارے اور اس کے بہت سے خاص اور خطرناک آدمیوں کو ہتھ کڑیاں پہنا کر جیل کی کوٹھریوں میں ڈال دیا۔
نواب شجاعت اس نئے اور ایماندار افسر کی جسارت سے سخت پریشان اور شدید غصے میں تھے۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے عمران کو کروڑوں روپے کی رشوت دے کر خریدنے کی کوشش کی، لیکن میرے عمران نے اس کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور غصے سے اور ٹھکرا دیا اور اس کے بھیجے ہوئے لوگوں کو بھی گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس دوران ہمارے اس پرسکون اور نئی زندگی میں ایک عجیب سا اور نامعلوم سا خوف آہستہ آہستہ پیدا ہونے لگا۔ مجھے اکثر رات کے وقت اپنے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہوتی، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ کوئی ہمارے اس بڑے سے گھر کی مسلسل اور خاموشی سے نگرانی کر رہا ہے۔ جب میں رات کو سو رہی ہوتی تو مجھے اکثر اپنے کمرے کی بڑی کھڑکی کے باہر کسی لمبے چوڑے اور پر اسرار انسان کا کالا سا سایہ نظر آیا، جیسے آنکھیں اندھیرے میں انگاروں کی طرح چمکتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میں نے شدید ڈر کر پسینے میں شرابور جاگ جاتی اور دوڑ کر عمران کے کمرے میں اسے بتانے جاتی، لیکن وہ ہنس کر مجھے تسلی دیتا اور میرے ماتھے کو چوم کر کہتا، ماں یہ صرف اور صرف تمہارا وہم اور اب پرانی غریبی کا خیال ہے جو تمہیں ڈرا دھمکا رہا ہے۔ میں اب شہر کا سب سے بڑا پولیس افسر ہوں اور یہاں اتنے بڑے باہر مسلح محافظ موجود ہیں، کوئی بھی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، تم بالکل سکون سے سو جایا کرو۔ لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا اور میری مادری جبلت مجھے بار بار زور زور سے خبردار کر رہی تھی کہ کوئی بہت بڑا اور کالا طوفان ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، سب کچھ اور برباد تباہ و برباد کر دے گا۔ اور حالانکہ چلاک نواب شجاعت میرے عمران سے کمزوری اور اس نے ماضی کے بارے میں ساری پوشیدہ معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ اسے کسی محکمے کے غدار کے ذریعے یہ راز پتہ چل گیا کہ عمران ایک لاوارث بچہ تھا جسے میں نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر پالا پوسا۔ یہ راز سنتے ہی اس شیطان نواب شجاعت کے خرافاتی اور گندے منصوبے میں ایک بہت ہی خوفناک اور گھراؤنا منصوبہ بننے لگا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ میرے عمران کو دنیا کسی بھی دولت یا طاقت کے زور سے نہیں خریدا جا سکتا، اس لیے اس نے ایک ایسی بھیانک اور کالی چال چلی کہ جس کا مجھے اور میرے گھر والوں کو کوئی بھی اندازہ نہیں تھا۔ نواب شجاعت کے کچھ مشکوک اور خطرناک غنڈے اکثر ہمارے گھر کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہوئے دیکھے جاتے، اور جس کی وجہ سے پورے ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن اور چھانے لگی ہوا۔ عمران تو دن رات اپنے کام اور شہر کے حالات ٹھیک کرنے کی دھن میں مصروف رہتا تھا، لیکن میری اندرونی بے چینی اور میرا نامعلوم ڈر روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر بار بار گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں دیکھتا اور عمران کے کمرے میں جا کر اسے دیر تک سکون سے سوتا ہوا دیکھتی رہتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اندیکھی اور بری طاقت ہم سے ہماری ساری یہ خوشی مشکلوں سے کمائی ہوئی کمائیاں چھیننے والی ہے، اور وہ ہمیں برباد کرنے کے لیے ہمارے دروازے تک بالکل پہنچ چکی ہے۔ اور پھر میرا وہ ڈر اور میرا وہ وہم ایک بھیانک حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ ہی گیا جب ایک دوپہر سورج آگ برسا رہا تھا اور شدید گرمی تھی۔ ایک بڑی کار چادر چمچماتی ہوئی گاڑی مہنگی ہمارے غریب خانے کے باہر آ کر رکی، جو اب ایک سرکاری رہائش گاہ تھی، اور اس گاڑی کے اندر شہر کا سب سے بڑا اور مغرور شخص نواب شجاعت اپنے روایتی تکبر اور غرور کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی اور مکار مسکراہٹ تھی جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا، اور مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین یکدم کھسک گئی ہو، جس پر میں نے اپنے بیٹے کی محبت اور کامیابی کا اور کم چن تھا۔ وہ مجھے شدید احساس ہونے لگا کہ وہ کڑا وقت
اور آ گیا ہے، جب مجھے بچانے کے لیے کسی آگ سے دریا سے کرنا پڑے گا۔ اور وہ خون و پسینہ جو میں نے اس بچے کی رگوں میں اتارا تھا وہ اب ایک بہت بڑے اور خوفناک امتحان سے گزرنے والا ہے۔ لیکن میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اور کوئی بھی طوفان آ جائے، میں اپنے اس عمران کو اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گی، جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی اور اپنا ہر سکھ دکھ قربان کر دیا تھا۔ اور اس نواب کی گاڑی اور تصویر بھی کھڑی تھی اور اس کے باڈی گارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ میرے دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز مجھے اپنے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ اندر آگر کیا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے اور وہ کون سا زہر اگلنے والا ہے۔ اور لیکن میری ممتا نے چیخ چیخ کر بتایا تھا کہ اس کے رات سے بھی آیا ہوا ہے۔ میں نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے، جہاں وہ خوفناک شخص میری زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا دینے کے لیے میرا اور عمران کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی کانپتے اور بوجھل قدموں کے ساتھ اس ڈرائنگ روم کے دروازے میں پہنچی تھی اور مجھے اپنے سینے میں ایک شدید سی گھٹن اور درد کا احساس محسوس ہو گیا تھا۔ ممتا ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو عورت کو بزدل بھی بنا دیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر دنیا کی سب سے طاقتور شیرنی بھی بنا دیتا ہے۔ اس وقت میرے اندر کی وہ ماں بری طرح سے کانپ رہی تھی، جسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کوئی اس کی زندگی کی واحد جمع پونجی اس سے چھیننے نہیں آئے۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر کا منظر میری روح کو چھلنی کر چکا تھا۔ اور نواب شجاعت، جس کے نام سے یہ پورا شہر تھر تھر کانپتا تھا، وہ ایک انتہائی مغرور انداز میں صوفے پر اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بالکل سامنے میرا شیر دل بیٹا میرے عمران اپنی وردی میں ملبوس تھا، چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے نواب نے مجھے دیکھتے ہی ایک ایسی حقارت بھری نظروں سے اور زہریلی نظروں سے گھورا جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ بہت ہی غلیظ کیڑا ہوں۔ اور پھر اس نے انتہائی رعونت سے کہا کہ اے عورت، تو نے میرے شاہی خون کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر پالنے کی جو جسارت کی ہے، میں آج اس کا حساب برابر کرنے اور اپنا وارث واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ عمران تیرا بیٹا ہرگز نہیں ہے اور اس کی رگوں میں تیرا کوئی غلیظ خون دوڑ رہا ہے، بلکہ یہ میری اربوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، جسے 20 سال پہلے میری ستیلی ماں نے کچرے کے ڈھیر میں پھینکوا دیا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین یکدم کھسک گئی تھی، جس پر کھڑے ہو کر میں نے 20 سال اس بچے کی محبت کا محل تعمیر کیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح میری روح کو چیر رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو صرف کچرے سے نہیں بلکہ موت کے منہ سے بھی دھکیلا تھا اور اس کی خوبصورت ترین دن اور اس کی خاطر لوگوں کے جھوٹے برتن دھو کر اس کی جھڑکیاں سن کر گزار دیے تھے۔ میری راتوں کی نیندیں، میرے دل کا سکون اور میری ہر سانس اور میری ہر دھڑکن اس بچے کی ایک مسکراہٹ پر قربان تھی۔ میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے کھلایا تھا اور سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں اپنا واحد گرم کپڑا اس پر ڈالا تھا، اور آج یہ شخص اپنے ناپاک قدموں کے ساتھ میرے اس 20 سالہ بے لوث ریاضت کو مجھ سے چھیننے آ گیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ عمران اس کا بیٹا ہے۔ میری اس مقدس ممتا کی اور سب سے بڑی توہین یہ تھی کہ یہ کیسا باپ تھا جو 20 سال تک اپنے خون کو ڈھونڈ نہ سکا، اور آج جب وہ میرا خون پسینے سے الگ سینچا گیا ہے اور اس میں پھلدار درخت بن چکا تھا جو اس کے سائے کے درمیان نہیں آتا تھا، میرا دل چاہا کہ میں اپنا سینہ چیر کر دکھاؤں۔ اس بچے کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ صرف اور صرف میرا ہے، کیونکہ میں نے اپنے وجود کا قطرہ قطرہ نچوڑ کر اسے
پلایا ہے، لیکن شدید صدمے اور دکھ کی وجہ سے میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی، اور میں پھٹی ہوئی آنکھوں سے عمران کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ میرے عمران نے جب میری یہ حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں مجھے وہی پرانا معصوم سا بچہ نظر آیا جو بچپن میں میرے کٹے پٹے ہاتھوں اور قدرت کو دیکھ کر تھا۔ اس نے نواب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو لہجہ اپنایا وہ کسی نواب کے مغرور بیٹے کا نہیں تھا، بلکہ ایک حلال خوری سے پلے ہوئے سچے انسان کا لہجہ تھا۔ اس نے انتہائی نفرت اور غصے سے جواب دیا کہ اب تم میری غلیظ ماں کہتے ہو، حالانکہ تمہاری ان ریشمی پوشاکوں سے 1000 درجے گنا زیادہ پاک میری ماں کے وہ کپڑے ہیں جو پھٹے ہوئے ہیں، جنہیں پہن کر اس نے مجھے رزق حلال کھلایا ہے۔ تمہارے اربوں کی حرام جائیداد اور تمہارا یہ رگوں والا نوابی خون میرے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تم مجھے دولت اور طاقت کا اندھا لالچ دے کر سب کچھ خریدنا چاہتے ہو، لیکن تم نہیں جانتے، اور سب سے بڑی وراثت اور میری سب سے بڑی طاقت میری ماں کی وہ سچی دعائیں ہیں جنہوں نے مجھے اس کرسی تک پہنچا دیا ہے جہاں بیٹھ کر میں تم جیسے ظالموں اور قاتلوں کے گلے میں قانون کا پھندا ڈال سکتا ہوں۔ تم رشتہ خون کو کہتے ہو، لیکن میں رشتہ اس پاکیزہ پسینے کو سمجھتا ہوں جو میری ماں کے ماتھے سے ٹپک کر میرے کتابوں پر گرتا تھا، اور میں پسینے کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا تم جیسے غلیظ انسان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ عمران کے اس دو ٹوک انکار پر نواب شجاعت کا چہرہ زرد اور غصے سے کالا پڑ گیا۔ اس کا فرونی غرور تھا کہ اس نے انتہائی درندگی سے اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ عمران کو زبردستی، میرے اندر کی وہ تڑپ ایک ماں کی دیوانگی بنا دیتی ہے، مجھ پر پوری طرح حاوی ہو گئی۔ میں اپنی ساری عزت، سارا وقار اور اپنی انا کو بھول کر روتے ہوئے اس ظالم نواب کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے واسطے میرے بچے کو، معصوم سے بچے کو بخش دو، اسے مجھ سے دور نہ کرو، مگر یہ امانت ختم نہیں ہوئی، مجھ سے چھینو مت۔ ساری زندگی تمہارے جوتے صاف کروں گی، تمہاری غلامی کروں گی، لیکن میرے عمران کو میرے پاس رہنے دو۔ لیکن اس شفاق درندے کے سینے میں دل کی جگہ پتھر تھا۔ اس نے انتہائی بے دردی سے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور جس سے میں دور جا کر فرش پر گری۔ عمران اپنی ماں کی یہ شدید بے عزتی برداشت نہ کر سکا اور وہ ایک بھوکے شیر کی طرح ان گارڈز پر جھپٹ پڑا۔ اس شدید کھینچ تان اور ہاتھا پائی کے دوران اچانک نواب شجاعت کے گلے سے ایک بھاری سونے کا لاکٹ باہر نکل آیا جس پر ایک اڑتے ہوئے عقاب کا نشان کندہ تھا۔ وہ لاکٹ کوئی عام زیور نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا بھیانک راز تھا جس نے میری دنیا کو ایک ہی لمحے میں الٹ کر رکھ دیا۔ اس عقاب کے نشان کو بھی دیکھتے ہی میرے ذہن کے پردے پر وہ 20 سال پرانی طوفانی رات پوری شدت اور اپنے پورے بھیانک پن کے ساتھ زندہ ہوگی۔ بارش کی وہ آوازیں جن کے بو اور زخمی عورت کی آخری ہچکیاں میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے اس رات کچرے کے ڈھیر کے پاس ایک انتہائی خوبصورت لیکن خون میں لت پت عورت مل گئی تھی اور آخری سانسیں بھی گن رہی تھی اور آنکھوں میں موت کا کرب تھا۔ اس سے میں بھی زیادہ اپنے بچے کے بارے میں شدید خوف تھا۔ میں نے کانپتے اور خون آلود ہاتھوں سے وہ روتا ہوا بچہ میری طرف بڑھایا اور انتہائی ٹوٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ مجھ سے کہا تھا کہ خدارا میرے اس معصوم بچے کو بچا لو۔ میرے ظالم دیور نے حیران نظروں سے دیکھا اور بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک وحشی اور تھا، عقاب والا لاکٹ ہے، اس بچے کو بھی مارنا چاہتا ہے، اسے میرے بچے سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یہ یاد آتے ہی میرے اندر ایک ایسا زلزلہ آ گیا جس نے میرے سارے طوفان اور ساری بے بسی کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔
وہ سچائی جو 20 سال تک ایک ڈراؤنے خواب کی طرح میرے لاشعور میں دفن تھی، وہ آج ایک زندہ حقیقت بن کر اور میرے سامنے کھڑی تھی، اور نواب جو باپ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے اور کوئی اور نہیں بلکہ وہی قاتل جس نے اپنے سگی خون کو اور مارنے کے لیے کچرے کے ڈھیر میں پھینکوا دیا، اور وہ عمران کو اپنا وارث بنانے نہیں بلکہ اسے اس کی لیے مارنے آیا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایماندار افسر اس کی جائیداد کا اصل اکلوتا وارث ہے۔ میں نے اپنا اور پورا سر کر لیا تھا، منہ سے ایک دل خراش اور بلند چیخ نکلی جس نے کمرے کی دیواروں کو بھی ہلا دیا۔ میں نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے رو کر چلانا شروع کر دیا، عمران میرے بچے، یہ ظالم انسان تمہارا باپ نہیں ہو سکتا، یہ وہ قاتل ہے اور خونی بھیڑیا ہے جس نے آج کے دن ہی دولت کی ہوس میں تمہارے سگے باپ کو بے دردی سے قتل کیا اور تمہاری سگی ماں کو موت کے گھاٹ اتار کر تمہیں اس کچرے کے ڈھیر میں مرنے کے لیے پھینکوا دیا۔ یہ تمہیں اپنا وارث بنانے نہیں بلکہ تمہاری جان لینے کے لیے آیا ہے۔ اس کے گلے میں موجود یہ عقاب والا لاکٹ اس کے اس گھناؤنے اور ظالمانہ جرم کی سب سے بڑی اور زندہ گواہی تھی۔ میری بات پر اس نے اور سخت طاری کر دیا۔ عمران کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھٹ کر رہ گئیں، اور وہ ایک بت کی طرح ساکت ہو کر اس عقاب والے لاکٹ کو گھورنے لگا۔ نواب شجاعت کا رنگ خوف اور اپنا راز فاش ہو جانے کی وجہ سے بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ اس کا وہ سارا نوابی تکبر ایک ہی پل میں زمین بوس ہو چکا تھا۔ عمران کے چہرے پر اب حیرت کی جگہ ایک ایسا خطرناک اور طوفانی غصہ ابھر رہا تھا جو میں بات کر رہی تھی، اور اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی گئیں اور اس قاتل کی طرف قدم بڑھانے لگا جس نے اس کے سگے ماں باپ کا خون کیا تھا۔ نواب شجاعت نے جب دیکھا کہ اس کی ماں اب اس کے سامنے کھڑی ہے تو اس نے بوکھلاہٹ اور خوف میں اپنے کوٹ سے ایک چمکتی ہوئی پستول نکالی اور سیدھی عمران کے سینے پر تان لی۔ یہ لمحہ میری روح کو جسم سے جدا کر دینے والا تھا۔ میں نے چیخ کر پستول کے سامنے کودنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے مجھے پیچھے دھکیل دیا اور خود موت کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا خوف بھی نہیں تھا بلکہ ایک ایسا پرسکون اور خطرناک معاملہ تھا اور جو آنکھوں کو کاٹنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ اس نے نواب نے پستول کا ٹریگر دبانا چاہا، لیکن سچائی کے سامنے باطل ہمیشہ کمزور اور بے بس ہوتا ہے۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی حرکت کی اور ایک زبردست چھلانگ لگا کر نواب کے ہاتھ سے چھرے پرے جا گرے، اور اس میں پستول تھی، وہ ایک پستول ایک جھٹکے سے دور جا کر گر گئی۔ عمران نے نواب شجاعت کے اس گریبان پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے ڈال دیا جس پر وہ خونی لاکٹ لٹک رہا تھا۔ عمران نے اسے پوری طاقت سے جھنجھوڑا اور اس کے منہ پر ایک ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ وہ مغرور نواب جو خود کو اس شہر کا خدا سمجھتا تھا، ایک ہی تھپڑ کی مار سے زمین پر اوندھے منہ گر پڑا۔ عمران نے اپنا بھاری بوٹ اس ظالم قاتل کی گردن پر رکھ دیا اور اس کے گارڈز پر انتہائی اپنی سرکاری پستولیں تان لی، جو عمران کا غضبناک روپ دیکھ کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے اندر کا وہ سارا خوف ایک دم سے غائب ہو گیا اور مجھے اپنے اس شیر دل اور بہادر بیٹے پر ایک بے پناہ اور لازوال سفر مبارک ہو اور بے حد زندگی کا قربان کر دیا۔ میں نے ہمت کی اور چل کر اس کے گرے ہوئے نواب کے پاس گئی۔ میں نے اس کے گلے سے وہ خونی عقاب والا لاکٹ کھینچ کر توڑ دیا اور کہا، قدرت کا انصاف ہمیشہ اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ جس بچے کو تم نے مرنے کے لیے کچرے کے ڈھیر میں پھینکا تھا، آج اسی نے تمہیں کچرے کی طرح زمین پر گرا دیا ہے۔ عمران نے وائرلیس پر بھاری نفری طلب کر لی تھی اور
میری 20 سالہ مشقت اور ممتا کا وہ کھٹن ترین امتحان بالآخر حق اور سچائی کی شاندار فتح کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ رہا تھا، لیکن اس ظالم کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک عجیب سی خونی چمک باقی تھی جو اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ یہ رات اتنی آسانی سے اور ختم ہونے والی نہیں۔ کمرے کی فضا میں ابھی بھی ایک عجیب سا تناؤ اور گھٹن باقی تھی۔ نواب شجاعت زمین پر گرا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود وہ مکار اور خونی چمک مجھے اندر تک خوف زدہ کر رہی تھی۔ اچانک اس ظالم درندے نے اپنے بھاری بوٹ کے اندر چھپا ہوا ایک انتہائی تیز دھار اور زہریلا خنجر نکالا اور ایک زخمی سانپ کی طرح بجلی کی سی تیزی سے چھلانگ لگا کر میرے عمران کی ٹانگ پر وار کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ناپاک ارادہ تھا کہ وہ عمران کو زخمی کر کے اسے راستے سے ہٹا دے گا یا پھر مجھے اپنا یرغمال بنا کر اس گھر سے بآسانی فرار ہو جائے گا، لیکن میرا شیر دل بیٹا، جس نے سڑکوں کی خاک چھان کر اور غریبی کی بھٹی میں جل کر خود کو فولاد بنا دیا، وہ اس بزدلانہ اور گھناؤنے حملے کے لیے پوری طرح سے چوکنا اور تیار تھا۔ عمران نے انتہائی پھرتی اور مہارت سے اپنا پاؤں پیچھے کیا اور نواب کے اس خنجر والے ہاتھ کی کلائی پر اپنا بوٹ باری سے زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ تیز دھار خنجر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی نواب شجاعت درد سے بری طرح بل بلا اٹھا۔ اس کا وہ سارا نوابی غرور اور فرعونی تکبر اب ایک دردناک اور بے بس چیخ میں بدل گیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر جھجکتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے دبوچ لیا اور اس کی خونی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک گرج دار اور ہیبت ناک آواز میں کہا کہ تم جیسے زہریلے سانپوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور جو سامنے سے وار کرتے کی ہمت نہیں رکھتے اور پیٹھ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ آج تمہارا ہر وار، ہر سازش اور ہر کالا راز ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں دفن ہو جائے گا۔ اسی دوران باہر سے پولیس کی درجنوں گاڑیوں کے سائرن کی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آوازیں سنائی دینے لگ گئی تھیں، اور چند ہی لمحوں میں بھاری اور مسلح پولیس فورس نے ہمارے اس پرتعیش گھر کو چاروں طرف سے اپنے سخت گھیرے میں لے لیا۔ درجنوں مسلح افراد اہلکار اپنے جدید ہتھیاروں کے ساتھ تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، اور انہوں نے فوراً سے اس مغرور نواب شجاعت اور اس کے ان دو خطرناک گارڈز کو ہتھ کڑیاں پہنا کر ذلت کے ساتھ زمین پر بٹھا دیا۔ شہر کا وہ سب سے بڑا بدمعاش تھا اور ظالم انسان، جس کے صرف نام سے ہی سارا شہر تھر تھر کانپتا تھا اور بڑے بڑے افسران اس کے سامنے سر جھکاتے تھے، آج وہ میرے ایماندار اور حلال کے پلے ہوئے بیٹے کے سامنے سر جھکائے ذلت، رسوائی اور شکست کی ایک زندہ تصویر بنا بیٹھا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے جب نواب کو سختی سے کھینچ کر کھڑا کیا تو اس نے حوالات جانے سے پہلے جاتے جاتے ایک بار پھر عمران کی طرف دیکھا اور ایک عجیب سی ہاری ہوئی لیکن طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اپنی آخری چال چلنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، عمران، تم مجھے تو گرفتار کروا کر جیل بھجوا رہے ہو، لیکن یہ اٹل حقیقت مت بھولو کہ تم اس شاہی حویلی کے اصل اور قانونی وارث تم ہو۔ آج ہی تم اس کچرے چننے والی اور برتن دھونے والی عورت کو چھوڑ کر ان اربوں کی جائیداد، ان محلات اور ان اندھی طاقتوں کے اکیلے مالک بن سکتے ہو۔ یہ خون کا وہ سچا رشتہ ہے جو تم کبھی بدل نہیں سکتے۔ اس کی یہ زہریلی بات سن کر عمران کے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی جیب سے وہ ٹوٹا ہوا خونی عقاب والا لاکٹ نکالا اور اسے نواب شجاعت کے کالے منہ پر زور سے مارتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور اپنے اس حرام کی کمائی اور اس خونی جائیداد کو اپنے ساتھ اپنے ہی اس جیل کی تاریک اور کال کوٹریوں میں لے جاؤ، اور میرا اصل فخر اور میری اصل پہچان یہ غلط نوابی خون بالکل نہیں، بلکہ میری اس عظیم ماں کا وہ بہا ہوا پاکیزہ پسینہ ہے جس نے مجھے ایک سچا، ایماندار اور کھرا انسان بنا دیا۔
رشتہ صرف خون کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ حساس، محبت، قربانی اور ایک پاکیزہ تربیت کا ہوتا ہے جو اس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ہے۔ میری جنت، میری جائیداد، میرے سارے رات اور ماں کے قدموں کی خاک بھی تمہارے ان اربوں کی جائیدادوں اور محلہ سے ہزار درجے زیادہ قیمتی اور مقدس ہے۔ تم جیسے درندے اور قاتل کا مجھ سے کبھی کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اسے لے جاؤ اور اسے اسی اندھیرے غار میں پھینک دو جہاں سے یہ شیطان آیا تھا۔ عمران کے اس سخت اور دو ٹوک حکم پر پولیس والے اس مغرور اور ظالم نواب کو چاروں جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور اس کی وہ چمچماتی کالی گاڑی جو اس نے غرور کی علامت سمجھی جاتی تھی وہ بھی موقع پر ضبط کر لی گئی۔ اب اس بڑے سے ڈرائنگ روم میں صرف میں اور میرا عمران رہ گئے تھے۔ میں ظلم اور جبر کا وہ طوفان ہمیشہ کے لیے گزر چکا اور حق و باطل کی اس طویل اور خوفناک جنگ میں سچائی کی ایک شاندار اور تاریخی فتح ہو چکی۔ عمران نے آہستہ سے مڑ کر میرے پنجاب اسکول کی طرف گیا تھا اور ان کے میرے لیے ایک ایسی لازوال محبت اور بے پناہ عقیدت تھی جس نے میرے 20 سال کے ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر درد اور ہر آنسوؤں کا سارا حساب ایک ہی پل میں برابر کر دیا تھا۔ وہ چل کر میرے پاس آ گیا اور سیرا میرے قدموں میں گر گیا۔ اس نے میرے ان کھردرے اور کام کاج کے زخمی ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں چوم کر چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں نے اسے پیار سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے چوڑے ماتھے کو چومتے ہوئے رو کر کہا کہ میرے پیارے بچے، آج تم نے پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ کچرے کے ڈھیر سے ملنے والا ایک معمولی پتھر بھی اگر سچی محبت اور حلال رزق سے مسلسل تراشا جائے تو وہ ایک دن دنیا کا سب سے قیمتی اور چمکدار ہیرا بن سکتا ہے۔ آج صرف حق کی نہیں بلکہ غریب ماں کی وہ سچی ممتا اور جیت ہوتی ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت، دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ہیرا مجھ سے دونوں ماں بیٹے کافی دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے، لیکن آج یہ بہنے والے آنسو کسی دکھ یا خوف کے نہیں تھے بلکہ یہ ایک ناقابل بیان خوشی، دلی سکون اور ایک عظیم فتح کے آنسو تھے۔ 20 سال اس پرانی بھیانک رات کا وہ کالا اور ڈراؤنا سایہ جو ہماری زندگیوں پر منڈلا رہا تھا آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹ چکا تھا۔ اور جب ہم نے اس کمرے کی بڑی کھڑکی سے باہر دیکھا تو آسمان پر ایک نئی اور پرسکون صبح کا روشن اور چمکتا ہوا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا، جس کی سنہری اور گرم کرنیں ہمارے اس گھر کے اندر داخل ہو کر ہماری اس سچی محبت اور ہمارے اس عظیم فتح کو جیسے سلام پیش کر رہی تھی۔ اس تاریخی دن کے بعد میرے بیٹے عمران نے اس نواب کے تمام گھناؤنے جرائم اور اپنے سگے بھائی کے بے دردی سے قتل کے جرم میں عدالت سے سیدھا پھانسی کی سخت ترین سزا دلوائی اور قانون کی مدد سے اس کی وہ ساری اور خونی حرام جائیداد کو غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا۔ ہم دونوں نے اس معاشرے کو یہ سچا سبق دیا تھا کہ خون اور نسل کا تکبر ہمیشہ مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن سچی لگن، حلال رزق اور ایک ماں کی بے لوث ممتا لازوال کہانی ہوتی ہے اور بادشاہوں کو جنم دینے والی ہے اور جن کے ہر طاقت اور ہر ظالم فرعون کے ہمیشہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ماں اور بیٹے کی داستان نہیں تھی بلکہ ایک سچائی کی وہ عظیم الشان اور کبھی نہ مٹنے والی فتح تھی جس کی گونج اب اس شہر کے فضاؤں میں صدیوں تک پوری آب و تاب کے ساتھ سنائی دیتی رہے گی اور مجھے اپنے اس فتح پر اور اپنے اس ہیرے کے جیسے بیٹے پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے۔
اور نہ بھی رکوں تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔